حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں عجیب جود، کرم، سخا اور حلم، تحمل، بردباری، برداشت عجیب و غریب تھی. سمجھنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ بھیجے میں اترے گی بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا بہت سے احکام دے کر، بہت سے اوامر اور نواہی دے کر. تو وہ ان احکام میں صرف کامیاب نہیں ہوئے، قرآن کریم نے اس کے بارے میں فَأَتَمَّهُنَّ کا جملہ استعمال فرمایا، صفت تمامیت تک ان کو پہنچایا. صفت اس لیے کہ کامیاب تو وہ بھی ہوتا ہے جو 100 مارکس میں سے 50 مارکس کا لکھ کر آئے تو پاس ہو جاتا ہے نا. ارے ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہمارے مدرسوں کی دنیا میں 100 میں سے اگر 35 مارکس لایا تو وہ کامیاب ہے. اور ہم لوگ ترکیسر میں پڑھتے تھے زادہ اللہ شرفا و عزتا و کرامتا، تو وہاں 50 نمبر کا پرچہ آتا تھا، اس میں اگر 17 نمبر آ جاتے تھے تو وہ پاسنگ نمبر ہے. وہ گاڑیوں کا پاسنگ نمبر نہیں بولتا. تو ایک تو ہوتا ہے پاس ہو جانا اور ایک ہوتا ہے تمامیت تک پہنچانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاسنگ نمبر نہیں لیے تھے بلکہ اتمام تک پہنچایا تھا، تمامیت تک پہنچایا تھا. تو میں بار بار بول رہا ہوں، ذرا بات سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں تمامیت تک، کمال تک پہنچ گئے تو اللہ نے اعلان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب حضرت ابراہیم امتحان میں 100 میں 100 بلکہ 2 نمبر زیادہ، اس لیے کہ کمال اور تمام میں تمامیت کی شان زیادہ ہے. یہ کچھ علمی باتیں بھی درمیان میں آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تم نے تو وہ نمبرات اور مارکس حاصل کیے کہ اب میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. آج کے دور میں اس سے ایک سبق ملتا ہے. ہاں، آج جو حالات چل رہے ہیں، حالات سے گزرے بغیر اس امت کو دوبارہ امامت اور قیادت کا مقام نہیں مل سکے گا. اسے حالات سے گزرنا پڑے گا. یہ چھٹنی کا دور چل رہا ہے، چٹنی کا نہیں، چھٹنی، کہ اللہ کی طرف سے جو مسائل، مشاکل اور حالات اور آزمائشیں آ رہی ہیں. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منظر کھینچا ہے قصص النبیین میں کہ ففی کل یوم محنت جدیدۃ وفی کل یوم بلیۃ نازلۃ. یہ ہمارا یہ دور چل رہا ہے کہ روزانہ طلوع ہونے والا سورج کوئی نہ کوئی نئی مصیبت لے کر آ رہا ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی نئی مصیبت لے کر آ رہا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی نئی آزمائش. اب اگر ان حالات میں مسلمان کامیابی کے نمبرات سے بھی آگے گزرتے ہوئے تمام تک پہنچے گا تو اللہ کا یہ اعلان اٹل ہے اور قیامت تک اس کو باقی رکھنا ہے. اسی لیے تو قیامت تک رہنے والی کتاب میں اس ٹکڑے کو جگہ عنایت فرمائی گئی کہ انی جاعلک للناس اماما. میری جو اصل بات ہے وہ اب آ رہی ہے. جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، تو نبی جو ہوتے ہیں نا وہ مطلبی نہیں ہوتے. نبی کبھی بھی مطلبی نہیں ہوتے. دیکھو قرآن شریف سے نکالو کیا زبردست پیغام ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا کہ
کہ انی جاعلوک للناس اماما، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ میں اکیلا پوری دنیا کا امام بنوں، یہ تو میری اس طبیعت سے ہٹ کر ہے جو تو نے بنائی ہے۔ میں شان انبیاء کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، ہاں جو تو نے بنائی ہے اس طبیعت سے ہٹ کر بات ہو جائے گی، اس لیے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری اولاد میں بھی امامت کا مقام لوگوں کو عنایت کرنا۔ اچھا یہاں ایک بات بیچ میں کہہ دوں، امامت تو مطلب خالی ہے نماز پڑھاؤں نہیں، پچھو یہ بھول جو تمہیں کہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھا ہوتا ہے لیے امام نہیں، یہ مت۔ شریعت میں امامت کا تصور بہت وسیع ہے۔ امام الذی یؤتم بہ فی الاقوال والافعال والاحوال، یہ جملہ لکھا ہے ارباب لغت نے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کی طرف لوگ قصد کرتے ہیں۔ دلیل سنو، دلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ امامت کا مقام صرف مجھے نہیں چاہیے، میری اولاد کو بھی دینا۔ تو اللہ نے جواب دیا، قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم یہ جو میرا وعدہ ہے کہ میں تجھ کو امام بنانے والا ہوں، یہ ظالم لوگوں کو یہ مقام نہیں مل سکتا۔ جو عاصین گنہگار ان کو امامت کا مقام نہیں مل سکتا۔